بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و حاضرین، رمضان المبارک میں تیسرے عشرے میں بہترین رات شب قدر، جس رات میں نزول قرآن بھی ہے، نزول ملائکہ بھی ہے، اور یہ رات امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے اور بہتر اور افضل ہے۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں تفسیر امام ابن ابی حاتم کے اندر ایک روایت ہے۔ اس روایت کو تفسیر ابن کثیر نے بھی روایت کیا ہے۔ علی بن عروہ سے یہ روایت بیان ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آپ نے ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 4 شخص ایسے ہیں کہ جنہوں نے 80 سال تک اپنے مولا کی بندگی اور عبادت اس طرح کی ہے کہ ان 80 سالوں کے اندر حالت عبادت میں انہوں نے ایک بار پلک جھپکنے کی مقدار بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزاری۔ ایک لمحہ، ایک پل، ایک سیکنڈ بھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ 80 سال لگاتار اپنے مولا کی عبادت اور بندگی میں رہے۔ وہ 4 شخص کون تھے؟ ان میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا نام ہے، اور دوسرا نام حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے، اور تیسرا نام حضرت حزقیل بن عجوز علیہ السلام کا ہے، اور چوتھا نام حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ہے۔ ان 4 ہستیوں نے 80 سال میں آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور مسلسل مولا کی بندگی اور عبادت میں گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ بات حضور کی زبانی سنی تو سن کر تعجب کیا اور حیرانگی کا اظہار کیا۔ جب صحابہ نے تعجب کیا تو رب کائنات نے اپنی بارگاہ سے اپنے نمائندہ خصوصی جبریل امین علیہ السلام کو بارگاہ رسالت مآب میں وحی دے کر بھیج دیا۔ وحی قرآنی آئی اور جبریل امین علیہ السلام سورہ قدر لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ ان 4 نبیوں کی 80 سال کی عبادت کا ذکر سن کے تعجب میں آ گئے ہیں اور حیرانگی کا شکار ہو گئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کی بارگاہ میں سورہ قدر نازل فرمائی ہے، اور سورہ قدر کی آیت لیلۃ القدر خیر من الف شہر جب جبریل امین علیہ السلام نے تلاوت کی تو عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی امت کی ایک رات 80 سالوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس رات کو بنایا ہے، 80 سال بھی اسی میں آ جاتے۔ جب یہ بات حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بتائی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ لیلۃ القدر کی خوشخبری سن کر خوش ہوئے۔ آج ہمیں بھی صحابہ کرام کے اس طرز عمل کو اپنانا چاہیے۔ جب رمضان آئے اور ہمیں آخری عشرہ مل جائے تو لیلۃ القدر کی بات سن کے ہمیں بھی خوش ہو جانا چاہیے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے واسطے سے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے۔ جس رب نے عطا فرمائی ہے، یقیناً وہ رب اس رات میں اپنی بندگی کی توفیق بھی دے گا۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے، در منصور کے اندر یہ روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے، اور مجھ سے پہلے اللہ نے کسی امت کو، کسی نبی کو ایسی رات عطا نہیں فرمائی ہے۔ یعنی یہ خاصہ صرف امت مصطفیٰ کا ہے کہ اتنا بڑا کرم اور اتنا بڑا انعام حضور کے واسطے سے اللہ نے اپنے محبوب کی امت پہ کیا ہے کہ اس امت کو اللہ نے لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ اور یہ رمضان کا مہینہ مسلسل تیسرا مہینہ ہے
جس میں اللہ پاک اپنے محبوب کی امت کو ایک عظیم رات عطا فرما رہا ہے۔ پہلے اللہ پاک نے رجب کے مہینے کے اندر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو 27 رجب کی رات، جس رات میں شب معراج ہے، وہ رات عطا فرمائی۔ پھر اللہ پاک نے شعبان المعظم میں 15ویں شب برات اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی، اور پھر یہ تیسرا مہینہ رمضان کا، جس میں اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو لیلۃ القدر کا تحفہ عطا فرما دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور انبیاء نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندہ مومن کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کے اندر قیام فرمایا، لیلۃ القدر میں شب قدر میں قیام کیا، تو اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر میں قیام کرنے والے بندے کے گزشتہ اور پہلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے بھی ہمارے گناہوں کی معافی اور اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے۔ لیلۃ القدر میں قیام کرنا، مولا کے حضور اس کی بندگی بجا لانا، یہ بھی ہمارے گناہوں کی معافی اور ہماری نجات اور دوزخ سے آزادی کا پروانہ ہے۔ رب کائنات اس ماہ مقدس کے روزے جب جب ہماری زندگیوں میں آئے، ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی صحیح معنوں میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ماہ مقدس کو پا کر، اس میں لیلۃ القدر کو پا کر اپنی بندگی کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی رضا نصیب فرمائے۔